بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. نعیم صاحب، آج کے جو تحریک انصاف کا شو ہے ڈی چوک پہ، اس کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کا جو دعویٰ تھا جی کہ سونامی آئے گی اور سونامی آ گئی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے. جو پولیس کے جیسے کہتے ہیں نا سرکاری فگر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 13,000 کے قریب، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 لاکھ کے قریب، جو کہ ایکسٹرنل آبزرورز ہیں وہ کہتے ہیں جی 15-17,000 20,000. اب کیا عمران خان صاحب جو ان کا پومپن شو ہے وہ ابھی تک اکٹھا کرنے میں، جو اسے کہتے تھے جی ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بہت ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب جانے بھی جاتے ہیں، کیا وہ آج کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی ایک سن رہا تھا، ہمارے ایک سیاسی دوست ہیں جو کہ بہت اہم بڑے صحافی بھی ہیں اور بہت ان کی تجربہ ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی صحافیوں کو یہ فگرز نہیں لینے چاہیے کتنے ہزار لوگ آئے یا نہیں آئے، اور وہ کبھی نہیں کرتے ایسی بات. میں سمجھتا ہوں، مجھے احساس ہے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جو پارٹی لائلسٹ ہیں وہ بڑھا چڑھا کے 10,000 کو لاکھ دکھائیں گے، اور جو اپوننٹس ہیں، اپوزیشن ہے، وہ 10,000 کو 3,000 بتائے گی، اور عوام کو پھر اچھی، اور جو صحافت کے اندر بھی سائڈز لوگ لیتے ہیں. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں کرنی نہیں چاہیے تاکہ یہ بات ہو ہی نہ. خود عوام دیکھ لے کہ جی کتنا آیا کتنا نہیں ہے، اپنے فیصلے کریں. مگر اگر یہ بات ٹی وی کے اوپر ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی جھگڑے والی بحث ہو جاتی ہے. اس نے کہا 20,000، اس نے کہا لاکھ. اب پی ٹی آئی ہم کچھ آج کہہ دیں گے تو پی ٹی آئی جو ہے یا تو ہمیں بلے بلے ہو جائیں گے ساڑھے، یا ساڑھی اب یو نو واٹ آئی مین، یا وہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ، یا وہ ہم ٹرینڈنگ میں آ جائیں گے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، میں کہہ دوں کہ ہاں نہیں تو سچ بات ہے صاحب، سچ بولیں گے تو گالی پڑے گی، سچ بولیں گے تو گالی پڑے گی. تو گالی کون سی پہلی دفعہ ہم کھائیں گے؟ ویسے اب تو پی ٹی آئی سے تو ہم بہت ہی کھاتے ہیں. اچھا، اب عرض یہ ہے کہ یہ جب میں تھا کوئی 89 کی میں بات کر رہا ہوں، جب 88 کی بات کر رہا ہوں، انفیکٹ 86 میں محترمہ واپس آئی تھی. 86 میں واپس، ہاں، محترمہ جب واپس آئی تھی 86 میں، تو ایئرپورٹ سے لے کے پھر موچی گیٹ وغیرہ وغیرہ سارے لاہور کا انہوں نے 8-9 گھنٹے میں وہ پہنچے. تو ظاہر ہے ہم ساتھ تھے، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. تو پھر جب موچی گیٹ میں وہ اکٹھا ہونا تھا تو اس سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا، اور اس وقت بڑا جذبہ ہوتا تھا. تو آپ یقین کریں، اس سے ایک دن پہلے میں نے جا کے موچی گیٹ میں فٹا وہ فیتا لے کے نا، تو پورے موچی گیٹ کو میجر کیا. اچھا، ہاں، اپنے ساتھی سے ہمارا ان کے ساتھ کہ اتنے فٹ بائی اتنے فٹ، اور ایک بندے کو کھڑا، اپنے آپ کو کھڑا کیا اور اپنے ارد گرد ایک دائرہ، ایک اسکوائر بنایا کہ میں کتنی جگہ لے رہا ہوں. تو اس حساب سے ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ سارے موچی گیٹ میں 20,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے. پیچھے تک، گلیوں تک، ناٹ گلیوں تک، پیچھے تک، وہ پوری جگہ جو ہے، اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد جو کھڑے ہوتے ہیں. تو جب وہ ریلی وہاں پہنچی تو ظاہر ہے وہ پیچھے بھی بڑے لوگ رہ گئے، مگر اس کے اندر جو تھے وہ 20,000 سے زیادہ نہیں تھے. اور سارا میڈیا کہہ رہا تھا لاکھ 2 لاکھ، لاکھ 2 لاکھ، اخباروں میں آتا، اخباروں میں بھی یہی آیا. تو وہاں سے پھر میں اندازہ، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم ہمیشہ پہلے ہوم ورک کر لیتے ہیں کہ ڈی چوک میں کتنی جگہ ہے، کتنے اسکوائر فٹ جگہ ہے، کتنے لوگ آ سکتے ہیں، کتنے نہیں آ سکتے. بڑا آسان ہے، گوگل سے جائیں میجر کر لیں، بڑی آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 15,000 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے وہاں. اور اگر یہ رات تک، شام تک، جب تک عمران خان صاحب آتے ہیں یہ 20,000 ہو جائیں تو یہ غنیمت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. اور اسی کو رات کو پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. اور بائی دا وے یہ 20,000 کچھ بھی نہیں ہے. طاہر القادری صاحب بھی اتنے لے آئے تھے پچھلی دفعہ، اس سے زیادہ نہیں تھے. اور آج اگر 20,000 ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی چیز ہے. یہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بڑی چیز ہے. یہ کراؤڈ اکٹھا کہاں سے ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان سے لوگ ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، سارے کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 70%، 60 سے 70% کے پی سے آئے. اور یہ بھی میری ساری وہ راستے میں جو سورسز ہیں ہماری، وہ مجھے فون کر کے میں پوچھ رہا ہوں انڈیپینڈنٹ لوگوں سے، ٹول پلازا سے ادھر ادھر. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ٹول پلازا بھی نہیں دے رہے آگے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایسی اس حکومت کو ہم نے پیسے نہیں دینے، اس کو تو ہم نے گرانا ہے. تو جناب وہ ٹول پلازے توڑ کے وہ جو کوئی کسی کو پیسے نہیں دے رہا، ٹرکوں پہ آ رہے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور جھنڈے لگائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو ایک دھیلا نہیں دیں گے. یہ تو ٹول تو ریاست کو جاتا ہے، مگر چلیں وہ جو بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جذبہ ہے ان لوگوں کا، اینٹی، میں سمجھتا ہوں اینٹی گورنمنٹ، اینٹی اسٹیٹ، یہ سب کچھ ہی ملا ہوا ہے اس کے اندر.
اور یہ ایک بہت خطرناک قسم کا جذبہ ہے، یہ نیگیٹو جذبہ ہے، اس میں کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ اگر عمران خان صاحب اس کو ایک پازیٹیو انرجی بنا دیتے، کنسٹرکٹیو انرجی بنا دیتے تو کمال ہو جاتا، مگر خان صاحب کی پالیٹکس نیگیٹو ہی رہی ہے اور آج بھی نیگیٹو ہے۔ اور یہ جو جیو کے خلاف کر رہے ہیں یہ سارا اب آپ جیو کے خلاف جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اس کی ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ تھوڑی دیر سوچ کے سمجھیں۔ مگر اب یہ بات یہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ آپ چھوڑ دیجئے، کچھ سٹرنگز بھی پلرز ہوتے ہیں، ہمارے ریاست کے ادارے کھینچتے ہیں، ایسے بلیک میلرز بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیز ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا میں پرسنل لیول پہ پالیٹکس نہیں کروں گا، جرنلزم نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے ادھر مت لے کے اوکے چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے وہ کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کی جائے، وہ کہتے ہیں تاکہ اگلے انتخابات صاف اور شفاف ہوں۔ ابھی چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا آنا ہے جب خان صاحب تقریر کریں گے، لیکن جو مینلی بات وہ کرتے تھے 4 حلقوں کو کرا لیں، لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے تھے، انفلیشن کی بات کرتے تھے۔ لیکن صاحب ایک بات جو کہ آج مجھے کسی نے پوچھی اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے آغاز کیا جائے کہ عمران خان صاحب جب بھی ذکر کرتے ہیں دھاندلی کا، رگنگ کا، یہ سب کچھ، وہ 4 حلقے وہ بات کرتے ہیں 4 حلقوں کی کرا دیں، لیکن وہ کبھی کراچی کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا سٹرینج ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب کا ایم کیو ایم کے ساتھ، کبھی بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیگرز ڈراؤن ہو جاتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر دھاندلی وہ کہتے ہیں کراچی کے اندر تو جو اوپینین پولز اس میں دیکھا ہے کراچی کے اندر تو پی ٹی آئی بہت پاپولر تھی الیکشن سے پہلے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ دھرنے کرنے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہی ہے تو کراچی جا کے کریں، بیکاز کراچی میں اگر کچھ ہوا تو ان کے پاس زیادہ جسٹیفیکیشن ہے کہ کراچی میں جا کے کریں، مگر وہاں نہیں جاتے۔ ابھی آپ ان سے پوچھئے، ڈرتے ہوں گے وہاں کے حالات سے کہ وہاں آپ کو معلوم ہے جو اس قسم کی ٹیررزم وہاں نہیں، کبھی بالکل کنفرنٹ بھی کرتے ہیں لیکن کبھی بالکل چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن والے کافی عرصے سے کنفرنٹ نہیں کیا۔ وہ ایک زمانہ تھا جب یہ سب باہر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایم کیو ایم کے خلاف بڑی بات کی تھی اور الطاف بھائی کے خلاف بھی بات کی تھی، پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں لندن جا کے ان کے خلاف یہ ثبوت دوں گا، یہ ثبوت دوں گا۔ کہتے ہیں میں دے دیا، وہ نہیں کر رہا۔ میں کوئی کچھ نہیں کیا، بات ہی ہے۔ اچھا چلیں، اب یہ جو ڈیمانڈز ہیں نائب صاحب ان کے اوپر آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب پاپولرلی کہتے رہے، یہ الیکٹورل ریفارمز والی، اس کے اوپر کیا کہے گا؟ دیکھیے میں تو اگری کرتا ہوں کہ 4 کنسٹیٹوئنسیز انہوں نے کہا ہے، اس کے اوپر بالکل کلیئر کٹ چھان بین ہونی چاہیے۔ الیکشن ٹریبیونل کو باقی سارے کام چھوڑ کے ان کی سیٹسفیکشن کے اوپر کرنا چاہیے، اس میں کوئی میرے ذہن میں تو بڑا کلیئر ہوں گا۔ جہاں تک وہ انفلیشن کی بات کرتے ہیں، مہنگائی کی بات کرتے ہیں، دیکھیے عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب مہنگائی کی بات کرتے تھے جب زرداری صاحب تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے زیادہ مہنگائی جو تھی، جمپ جو ہوئی پیٹرولیم پرائسز میں، ڈالر کی قیمت میں، الیکٹریسٹی میں، سب کچھ زرداری صاحب کے زمانے میں ہوا۔ اس کے بعد تو سٹیبلائز ہو گیا، اس سے اوپر نہیں گیا، اسی لیول پر ہے۔ تو یہ تو اٹس اے فیکٹ آف لائف۔ اب جو اسٹیٹسٹکس آئی ایم ایف یا وغیرہ جو باہر کے جو لوگ ہیں جو ہمیں قرضے دیتے ہیں، انہوں نے جو اپنی ایسٹیمیٹس لگائے ہیں یا بجٹ میں ہے یا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں ہے یا اکنامک سروے آف پاکستان میں ہے، وہ یہی ہے کہ 8-9% مہنگائی چل رہی ہے۔ یہ ریسنٹلی تھوڑی سی ہوئی سی، ایک دم چھوٹی سی جمپ پڑی، ایک سپائک پڑی تھی 1% کی، جب ڈالر 10% 98 سے 108 پہ چلا گیا تھا، تو مگر وہ واپس آ گیا، تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ مگر 9%، 9.5% آفیشلی، اس کا مطلب ہے ان آفیشلی جو ہے کوئی آئٹمز میں تو 20% بھی ہوگی، کوئی آئٹمز میں 30% بھی انفلیشن ہوگی، کوئی آئٹمز میں 5%، تو یہ ویٹڈ ایوریج ہے ایک قسم کا۔ مہنگائی تو ہے، اور یہ مہنگائی آج سے نہیں ہے، کب سے ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ بھی نیچے آنے والی بھی نہیں ہے۔ ابھی تو 3-3.5% کی گروتھ ہے، جب یہ گروتھ، معیشت کی گروتھ جو ہے 4-5-6% جائے گی تو انفلیشن اور بڑھ جائے گی۔ یہ ایک سرمایہ داری نظام کا ایک سلسلہ ہے کہ اگر گروتھ زیادہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیمانڈ لیڈ گروتھ، تو پھر اس کی وجہ سے انفلیشن بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو یو ہیو ٹو لیو ود دس، یہ خان صاحب ہوں یا جو بھی ہو، انفلیشن ہوئے گی۔ اگر آپ نے انفلیشن کو نہیں ہونے دینا تو پھر اکنامک گروتھ کو ریسیشنری پالیسیز فالو کرنی پڑیں گی۔ وہ اب اکنامکس میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، تو یہ کوئی اس حکومت کی کارکردگی نہیں ہے بری کہ ان کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے۔ یہ انفلیشن کب سے ہو رہی ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، انہوں نے الیکشن کی میں نے بات کی۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ لوڈ شیڈنگ۔ اب لوڈ شیڈنگ میں خلاف تو شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ شور ڈالتے تھے، آپ کو یاد ہی ہے، انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی، تحریک بھی، اور جو پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے تھے، اور جب وہ خود آئے اور کہتے
کہتے تھے 3 مہینے، پھر کہنے لگے 6 مہینے، پھر کہنے لگے سال، پھر 1.5 سال. اب جب حکومت میں آ گئے ہیں تب کہتے ہیں 3 سال. نہیں لیکن وہ آپ کہتے ہیں طوطے اڑ گئے ہیں. ہاں تو آگے پتا چلا نا کہ یہ بٹن دبانے سے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی، نوٹ چھاپنے پڑیں گے یا خرچے سارے بند کرنے پڑیں گے. ایکچولی مسئلہ کیا ہے لوڈ شیڈنگ کا، یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیوں ہے؟ ہر بندے نے بہت سے ایکسپلینیشنز دیے ہیں، اور آگے بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کول فائرڈ پاور پلانٹس بن رہے ہیں، گیس ایران سے آئے گی، سولر آئے گی، پانی ڈیمز بنیں گے، لانگ ٹرم پلانس. اصلی بات پرابلم کیا ہے؟ آج اگر یہ چاہیں تو لوڈ شیڈنگ کم کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، مگر اس کے لیے بہت زبردست قسم کی ول چاہیے، جذبہ چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ جو پاور پلانٹس ہیں نا، یہ پاور پلانٹس اس وقت آپ کو اتنی مہنگی بجلی بنا کے دے رہے ہیں جو کہ دگنا کاسٹ ہے جو انڈیا میں ہے، اور 4 ٹائمز ہے جو بنگلہ دیش میں. ہاں، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ پاور پلانٹس بڑے ان ایفیشینٹ ہیں. یہ لو کیپیسٹی پہ کام کرتے ہیں، پرانے پلانٹس لگے ہوئے ہیں، ان کو ہائی ریٹس دیے جا رہے ہیں جو کہ اب کانٹریکٹس کے ذریعے پروٹیکٹ کیے گئے. کانٹریکٹس کو عدالتیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، آپ وہ چینج نہیں کر سکتے. اس لیے یا آپ بند کر دیتے ہیں ان سے لینا، تو لوڈ شیڈنگ بڑھانی پڑتی ہے. اگر آپ بجلی خرید لیں ان سے، وہ پوری بجلی کل دے سکتے ہیں، کیپیسٹی ہے وہ. آپ مگر وہ اتنے پیسے آپ کے لگ جائیں گے کہ آپ اڑ جائیں گے، آپ مطلب خزانہ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جائے گا. تو یہ جو آئی پی پیز ہیں نا، سب سے زیادہ ان کے ہائی ریٹس ہیں. ان کو اگر ٹائٹ کیا جائے تو پھر بجلی بھی یہ زیادہ پروڈیوس کریں. ابھی تو کوئی 50%، 60% پہ کر رہے ہیں، ان سے کہا جائے 90% پہ پروڈیوس کریں جو کر سکتے ہیں، اور ریٹ کم کریں، تو بہت حد تک یہ بجلی کا بحران جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. مگر کیونکہ کانٹریکٹس جو ہیں اور ریٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہیں، ان کو بائنڈنگ لیگل اگریمنٹس ہیں، ان کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو عدالتیں اڑا دیں گی. تو یہ پرابلم چل رہا ہے. اوکے نعیم صاحب، یہاں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. نعیم صاحب، اب بات ہی ہم اس طرف آ جاتے ہیں، کس حد تک پل کر سکے، کیا ہوا وہ تو اب ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. بے شک پی ٹی آئی والے غصے میں ہوں، جو بھی ہو، فیکٹ ہے سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بات، یہ جو سارا ان کا آج کا جو شو ہے، آپ اس سے کیا امید کرتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ یہ اس کا کوئی رزلٹ، اور اگر خان صاحب جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیتے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں سیریسلی لیں، حکومت کو ہمارے ڈیمانڈز کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے، جو بھی ان کے ڈیمانڈز ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوتے، یا گورنمنٹ کہتی ہے بھی کچھ باتیں تو بہت ہی انریزنیبل ہیں، تو پھر وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑی مشکل سے انہوں نے 15-20 ہزار بندے اکٹھے کر لیے ہیں. بہت سے لوگ مایوس ہیں خان صاحب کی سیاست سے. اب آپ دیکھیے اسلام آباد کی جو باشندے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ ساری جینٹری جو تھی ینگسٹرز کی، وہ ساری نکل کے اور بڑے جذبے کے ساتھ نکلتے تھے. آج میرے خیال 4-5 ہزار سے زیادہ بندہ ہی نہیں نکلا ہوگا وہاں سے. اور یہ 2 مہینے کے بعد ایک اور جلسہ کرنے کی کوشش کریں، اس سے بھی کم لوگ آئیں گے. طاہر القادری کو احساس ہے اس بات کا کہ اس دفعہ وہ نہیں کر سکتا تھا جو اس وقت اس نے کیا، اور یہ ہر روز نہیں اس قسم کے جلسے ہوتے. اگر آپ نے ہر روز شروع کر دیا نا تو وہ آپ نے وہ سنا ہوا نا کہانی وولف کی، شیر آیا تو ایک بار تو شیر آ جاتا ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے، سارے لوگ دوڑ جاتے ہیں یا باہر آ جاتے ہیں. ہر روز تھی ڈاکٹر صاحب کہنا نا میں آ رہا ہیں تو پھر وہ 5,000 10,000 بندہ بھی نہیں آنا، یہ بھی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب از اے اسمارٹ گائے، وہ ادھر سے ہی لگے ہوئے، انہیں پتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی آنا ہوتا ہے. اگر اس دفعہ آ گئے تو پھر دسمبر میں نہیں آ سکتے. وہ کہتے ہیں فائنل کال ابھی میں نے دینی ہے. ہاں، تو وہ فائنل کال کی انتظار کریں. خان صاحب تو اب شروع ہو گئے ہیں، فائنل کال سال نہیں ہوا تو کال دے دیے. یہ میں سمجھتا ہوں غلط پولیٹیکل ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی ہے، مگر اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے. یہ کوئی مارشل لا لگوانے کا مقصد نہیں ہے، نہ ہی گورنمنٹ کو گرانے کا مقصد. یہ ہماری ریاست کے وہ ادارے جن کا آج کل جھگڑا چل رہا ہے جیو کے ساتھ، اور جن کا جھگڑا چل رہا ہے آپ کا حکومت کے ساتھ، ان کو تھوڑی سی ہوا دے رہے ہیں، ان کے ساتھ قریب آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی چپ کر کے بیٹھ کے خوشی سے دیکھ رہے ہیں، کرو کوئی گل نہیں. صاحب کیسا آپ کو وہ نظارہ لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اور اس کا سٹیج؟ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، نظر آتا ہے خورشید قصوری صاحب بیٹھے ہیں. خورشید قصوری صاحب تبدیلی کی جماعت کیسی لگتی ہے؟ خیر وہ تو دیکھیے تبدیلی کی جماعت تو نظر نہیں آتی. ابھی آپ نے نام لے لیے، اب یہ وہی نام ہے جو کہ پچھلے سارے نظام جو جتنے بھی گزرے ان کا کور حصہ تھے، لیڈنگ. تو خان صاحب نے سب سے پہلی غلطی تو یہ کی اپنی کریڈیبلٹی کے لیے کہ وہ لوگ جن کی اس قسم کے لوٹے اور بیگیج ہے ان کو ساتھ لے لیا. نہیں لینا چاہیے تھا.
پہلی بات تو یہ. اور نئے لڑکے لے کے آتے, لڑکیاں لے کے آتے, جذبات, بڑا جذبہ تھا. نہیں وہ لے کے ایسے خیبر پختونخوا میں کچھ سیٹوں پر بڑے بڑے ینگسٹرز بھی آئے, تو بڑا اچھی بات ہے نا, بڑی اچھی بات ہے. مگر یہ جو ساتھ جو نظر آتے ہیں یہ نہیں نظر آنے چاہیے تھے نا, ہمیں وہی لڑکے لڑکیاں نظر آنے چاہیے تھے, شاید وہ ان کو سمجھا بھی لیتے. مگر چلیں, یہ تو اسٹیٹس کو کے پولیٹیشنز ہیں, سازشی پولیٹیشنز ہیں. خورشید قصوری صاحب نہیں ہیں, وہ تو بڑی پرانی ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کے ساتھ وابستگی ہے ان کی, مگر باقی تو سارے سازشی ہیں. اچھا, یہ جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں بڑی افواہیں چل رہی تھیں جی کہ وہ پارٹی چھوڑنے والے ہیں, اور کیا انہیں لگا آج تو خان صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. ہاں, مگر جاوید ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں سازشی تھے, اب چھوڑ دی انہوں نے سازش کرنی. اب وہ بڑی سینسیبل باتیں کرتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. انہیں بڑی دکھ تھا کہ میاں صاحب نے انہیں وہ اہمیت نہیں دی یا وہ حیثیت نہیں دی جو کہ ان کا خیال تھا, اس لیے وہ ناراض ہو کے, دکھی ہو کے وہ الگ ہو گئے. اور ابھی بھی میرا خیال ہے ان کا جیسے کہتے ہیں نا, مائی ہارٹ بلانگس ٹو ڈیڈی والی بات ہے. دل جو ہے وہ ابھی نون کے ساتھ ہی ہے, مگر کچھ ذاتی طور پہ مسئلے بنے ہوئے. تو باقی اب دیکھیے, میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا, مگر جن کے نام آپ نے لیے ان کی آپ پرانے رشتے دیکھ لیں, مجھے ہسٹری دیکھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کیوں کھڑے رہے ہیں. ختم. اچھا نعیم صاحب, اب ذرا ہم طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. طاہر القادری صاحب, اب آپ وہ کہتے ہیں ایک تو سسٹم ہی لپیٹیں, وہ کہتے ہیں یہ تو جمہوریت بھی 2 نمبر, ٹھیک ہے جی, 2 نمبر طریقے سے آئی ہوئی ہے, تو یہ جب تک آپ جو اصل جمہوریت وہی ہے جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو تھیوریٹیکلی بات تو بڑی درست ہے. ذرا میں کہہ رہا ہوں ڈیولز ایڈوکیٹ, کیا مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں اس نظام میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہاں, مگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے اندر اکاؤنٹیبلٹی الیکشن کرتی ہے عوام کی, تو عوام نے تو الیکشن کر کے دکھا دی نا. اب کیا تو آپ یہ کہیں کہ عوام سے جمہوریت کی توقع مت رکھیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ کرپٹ ہے, عوام جو ہے وہ پیسے کھا کے ووٹ دیتے ہیں, عوام جو ہے وہ برادری کے بیسس پہ ووٹ دیتے ہیں, ایشو کے ووٹ پہ نہیں دیتے. عوام جو ہے وہ اور 100 ان کے لیے, پر یہ عوام کی مرضی ہے نا. ہاں, مگر وہ کہتے ہیں, دیکھیے اب یو کے میں چلے جائیں آپ, وہاں برادریاں تو کوئی نہیں ہیں, ٹرائبس تو کوئی نہیں ہے, دھڑے تو نہیں ہے کوئی, وہاں تو پارٹی ہے اور ایشوز ہیں. امریکہ میں بھی ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی بہت حد تک ایشوز ہیں. ہمارے ہاں نان ایشو بیسڈ الیکشن ہوتے ہیں. آج تک مجھے بتا دیں کون سا ایشو بنا ہے کسی الیکشن میں. یہ پچھلی الیکشن میں ایک لوڈ شیڈنگ کا ایشو بن گیا تھا, اس سے پہلے کون سا ایشو تھا؟ کوئی بھی ایشو نہیں تھا. کوئی ایک لیڈر جو ہے وہ اسیسنیٹ ہو جاتا ہے, لوگ ایموشنلی ان کے لیے ووٹ ڈال دیتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے, مطلب فرشتے آ جاتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں دوسروں کے لیے ووٹ ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا. تو یہاں نان ایشو بیسڈ الیکشن, یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ پاکستان از ناٹ ریڈی فار جمہوریت, تو چلے یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ بتائیں از ریڈی فار واٹ؟ پھر آپ کہیں گے کہ اسلامی, تو ہم پوچھتے ہیں اسلامی ہے کیا؟ کتنے اس ملک میں اسلام بنے ہوئے کہ اس کے ٹھیکیدار بنے ہیں, وہ تو ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اور کوئی رہ گیا, انہوں نے کہا جی سوشلزم, وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا. پھر آپ لے کے جائیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ, وہ بھی کر کے دیکھ لیا. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اسی قسم کی ٹوٹی پوٹی جمہوریت از اسٹل دا بیسٹ آؤٹ آف آل دا بیڈ سسٹمس. جتنے بھی سسٹم ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہی ہیں. یہ جو امریکہ کی بات ہوتی ہے اور برطانیہ کی بات ہوتی ہے, یورپ کی بات ہوتی ہے, جہاں اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی جس کی آپ بات کرتے ہیں, اس کو 200 سال لگے ہیں, اور اس کے پیچھے خون خرابے کے ریولوشنز ہیں جس کی بہت بڑی قربانی دی انہوں نے, اور اس کے بعد جا کے لڑائی جھگڑے قربانیاں دے دے کے انہوں نے ایک جمہوری سسٹم بنایا. اور جرمنی واز دا لاسٹ ان دیٹ سینس, اسی لیے وہاں فاشزم آئی. تو ہم تو جمہوریت, فاشزم اور ڈکٹیٹر کے درمیان گھومتے رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا نعیم صاحب, ایک بات یہ اب جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے, پاکستان عوامی تحریک نے بھی کیا, پاکستان مسلم لیگ کاف بھی کر رہی ہے, عمران خان صاحب کے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز جو کہ آج ہم نے مختلف جگہوں سے دیکھی وہ یہ کہ جی حکومت کی مشینری جو ہے وہ لوگوں کو آنے سے روکتی ہے. بارہا کہا جا رہا ہے کہ بسز کے سٹینڈ سیل کر دیے گئے ہیں, بسیں نہیں دی جا رہی, روکا جا رہا ہے, لوگوں کو انسلٹ کیا جا رہا ہے. اگر حکومت اس سے خائف نہیں ہے یا ان کو ڈر نہیں لگتا, تو پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یار یہ لوکل لیول پہ ہر قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اوپر سے کوئی پیغام چلا جاتا ہے اور وہ پیغام بیوروکریسی جڑی ہے سب جگہ پہ لوٹے چلا جاتا ہے کہ روکا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے. کچھ ہمیشہ ہر جگہ پہ اب وہ ایک الزام لگتا ہے آئی ایس آئی ود ان دی آئی ایس آئی, کچھ بنتا ہے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ. تو یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ادارے کے اندر روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ہوا مور لوئل دین دا کنگ. مور لوئل دین دا کنگ سے مراد آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ سلامت سے بھی زیادہ وفادار.
تو وہ ہوتے ہیں لوگ لوکل لیول پہ جو کہ اپنے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں یا جذبات ہوتے ہیں، تو وہ تنگ کرنے کے لیے یا اپنے نمبر لگانے کے لیے اپنے سپیریئرس کے لیے، تو یہ ہوتا رہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ گورنمنٹ اتنی بیوقوف ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی اتنی ایویڈنس ملی ہے کہیں کہ انہوں نے اسی قسم کی کوئی چیز کی ہو کہ لوگوں کو روکا جائے یا اس قسم کی چیز کی ہو. مگر میں آپ کو بتاؤں، جب لانگ مارچ نواز شریف صاحب کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا زرداری صاحب کی حکومت کے اوپر کہ ہمارے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. وہ لوکل لیول پہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، مگر کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں تھی روکنے کی. آنے دو. صرف میاں صاحب کو روکنے کا پالیسی ڈیسیجن وہ تھا، مگر وہ کہیں اور سے اشارہ آیا، اور وہ جب جنرل کیانی اپنی کتاب لکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے کیا کیا اشارے آئے. اچھا رحیم صاحب، آپ تھوڑی سی آگے بات اس کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ چلیں آج کا احتجاج ہوگا، پاکستان عوامی تحریک نے بھی کر لیا، عمران خان صاحب نے بھی کر دیا. کیا کوئی، کیونکہ کل یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ شاید تیاری کر رہے ہیں کہ ابھی تو خیر پہلا سال ہوا ہے، وہ مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں. یہ کوئی بات ہے باقی عمران خان صاحب کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، بالکل، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم مطلب مڈ ٹرم الیکشن کی تو بات وہ کرتے ہیں. مطلب مڈ ٹرم الیکشن ہوتی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ٹرم تو مڈ ہو جائے نا، آپ پہلے 2.5 سال تو گزارو نا. کیا حالت ہے، ایک سال میں گورنمنٹ بنے ایک سال نہیں ہوا، کالے پہ گئے ہو، گورنمنٹ بنے ایک سال نہیں ہوا. مگر دلچسپ بات اگین کہ اگر آپ ہسٹری لے لیں پیپلز پارٹی کی یا نون کی، وہ 1 سال کے بعد بڑے یہ فرسٹریٹ ہو جاتے تھے پہلے اور شروع ہو جاتے تھے. میاں صاحب کی بھی یہی پریکٹس رہی، محترمہ کی بھی یہی رہی. میاں صاحب محترمہ 88 میں آئی، بائی 1989 1 سال کے اندر پورا شروع ہو گیا تھا ان کو گرانے کا منصوبہ. یاد ہے آپ کو 89 میں ہی وہ مڈ نائٹ جیک کالز وغیرہ ہوا تھا نا. اچھا، اور 1-2 سال کے اندر سازش کر کے چھٹی کرا دی. ایسے ہی تھا. میاں صاحب آئے 90 کے اینڈ میں، اور 93 تک ان کی چھٹی کرا دی تھی، اور محترمہ لانگ مارچز تھریٹن کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو 5 سال تو کوئی دیتا نہیں تھا، پہلے سال ہی شروع ہو جاتی تھی سازش. پھر اس کے بعد محترمہ آئی تو وہ بھی 2-2.5 سال میں ان کی بھی چھٹی کرا دی گئی. تو یہ ایک ہماری ہسٹری ہے. یہ پہلی دفعہ زرداری صاحب نے 5 سال گزارے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ انہوں نے کوئی اتنی زبردست کوئی کارکردگی نہیں کی تھی کہ وہ 5 سال گزار سکتے تھے. مگر میاں صاحب کا یہ فیصلہ تھا نون کا کہ اب ہم نے وہ پالیٹکس نہیں کرنی جو پہلے کی تھی، کیونکہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر دستخط کیے ہوئے تھے، اور احساس ہو گیا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں تو وہ تھرڈ فورس وہ فائدہ اٹھا لیتی ہے. ٹھیک. تو اب یہ احساس ہو گیا تھا. تو اب میاں صاحب نے زرداری صاحب کو اس حد تک نہیں دھکیلا کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو کے گر جائیں. اور اب زرداری صاحب کا بھی وہی موقف ہے کہ انہوں نے وہ کوئی کام نہیں کرنا جس کے ساتھ تھرڈ فورس کو کوئی موقع مل جائے اس سارے سسٹم کو ریپ اپ کرنے کا. اس لیے مگر نہ عمران خان صاحب نئے ہیں. اب عمران خان صاحب ایک طرف تو 95 کے چل رہے ہیں نا، مجھے یاد ہے 96 کی الیکشن میں مجھے خان صاحب ایک دن ایئرپورٹ پہ ملے، کہیں جا رہے تھے. تو میں آ رہا تھا کہیں سے، تو میں نے سلام دعا ہوئی، تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں فلانی جگہ، وہاں الیکشن ریلی ہے. تو ساتھ کوئی نہیں تھا. آپ پتہ ہے عام طور پہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ 4-6 بندے تو ساتھ ہوتے ہیں. مطلب کہ وہ کوئی بیگ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹکٹ پکڑے ہوئے ہیں. خان صاحب اکیلے تھے. تو میں نے کہا کوئی بندہ شندہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو میں نے کہا کیسے جا رہا ہے الیکشن؟ کہہ رہا میں سویپ کر رہا ہوں. اچھا سویپ کر رہے ہیں؟ میں بالکل سویپ کر رہا ہوں. خیر وہ مطلب اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکے اس الیکشن میں، سویپ کیا کرنا تھا انہیں. تو مطلب یہ ہے کہ 96 یہ بھی چل رہے ہیں، اور بڑی فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ یار اب 96 بھی گیا، پھر 2000 میں الیکشن ہوئی، میرا خیال 2002 میں ہوئی، کب ہوئی. اچھا رحیم صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.